وہ شخص جس کا نام سب سے زیادہ ایپسٹین فائلز میں آ رہا ہے وہ اس ملک کے اس ٹائم سٹنگ پریزیڈنٹ ہے. تو وہ شخص پریزیڈنٹ اینڈ وہ ملک یہ کلیم کر رہا ہے کہ ایران میں جو خواتین ہیں ان کو بیسک رائٹس نہیں دیے جاتے. وہ ملک، وہ کنٹری، وہ پریزیڈنٹ جو کہ ایرانی خواتین، ایرانی گرلز کی آزادی کی بات کر رہا ہے، انہوں نے سب سے پہلے اٹیک میں 175 معصوم گرلز کو شہید کیا گیا. اٹیک سے پہلے بات تو یہی کرتے تھے کہ ایرانی جو رجیم ہے وہ خواتین کو اپنے رائٹس نہیں دیتی، بٹ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو معصوم گرلز کا، خواتین کا جو جینے کا رائٹ ہے، جو رائٹ آف لائف ہے، وہی آپ نے چھین لیا ہے. دس از دا ریئل فیس آف یو ایس اے. کہ وہ بات تو انسانی حقوق کی کرتے ہیں، بٹ اگر ہم تاریخ کو دیکھیں، تاریخ کو پڑھیں، تو سب سے زیادہ جو شاید ہیومن رائٹس وائلیشن ہے وہ یو ایس اے نے خود کمٹ کی. اب کسی بھی کنٹری کا نام لے لے، چاہے وہ افغانستان ہو، عراق ہو، سیریا، یمن، لبنان، کسی بھی کنٹری کا نام لے لیں، وہاں پر جو تباہی ہوئی ہے، وہاں پر جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ہے، وہاں پر جو انسانوں کو مارا گیا ہے، اس میں ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی یو ایس اے کی انوالومنٹ. غزہ میں جس طرح سے اسرائیل نے جینوسائیڈ کمٹ کیا ہے، جس طرح سے معصوم بچوں کو وہاں پر شہید کیا گیا ہے، جس طرح سے غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنایا گیا ہے، اس پورے جینوسائیڈ کو انڈورس کر رہا تھا یو ایس اے کر رہا تھا. اسرائیل کو ہتھیار کون پرووائڈ کر رہا تھا؟ اسرائیل کو مانیٹری سپورٹ کون پرووائڈ کر رہا تھا؟ یو ایس اے کر رہا تھا. جب بھی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں اسرائیل کے خلاف کوئی بھی ریزولوشن پاس ہوتا تھا، جینوسائیڈ کو ختم کرنے کے لیے کوئی ریزولوشن پاس ہوتا تھا، تو اس کو ویٹو کون کرتا تھا؟ یو ایس اے ویٹو کرتا تھا. سو دس از دی ریئل فیس آف یو ایس اے. کہ یہ بات تو کرتے ہیں انسانی حقوق کی، بٹ سب سے زیادہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے وہ یہ خود کمٹ کرتے ہیں. تو 1979 میں جب امام خمینی کی سرپرستی میں، سربراہی میں ایران میں انقلاب آیا، تو اس کے بعد یو ایس اے، ویسٹ کئی سالوں سے یہ کلیم کرتے آئے ہیں کہ ایران میں خواتین کو، گرلز کو سپریس کیا جاتا ہے، اوپریس کیا جاتا ہے، ان کو فریڈم نہیں دی جاتی، ان کو ڈے ٹو ڈے لائف میں یہ فریڈم نہیں ہے کہ وہ اپنی ڈیسیشن آپ لے سکیں. گورنمنٹ، اسٹیٹ ان کو فورس کرتی ہے کہ آپ حجاب پہنیں، اینڈ ہر روز ان کو سفرنگ برداشت کرنی پڑتی ہے. اینڈ یہاں پر کیونکہ یو ایس اے انسانی حقوق کا سو کالڈ محافظ ہے، اپنے آپ کو مسیحا سمجھتا ہے انسانوں کے لیے، تو وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ ہم تو بیسیکلی ایرانی جو خواتین ہیں، ایرانی جو گرلز ہیں، ان کو لبریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو آزاد کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی فریڈم کی بات کر رہے ہیں، ان کے رائٹس کی بات کر رہے ہیں، تاکہ وہ سکون سے اپنی زندگی گزار سکیں. یہاں پر اگر ہم دیکھیں، وہ ملک ایرانی گرلز، ایرانی خواتین کی آزادی کی بات کر رہا ہے، ان کے رائٹس کی بات کر رہا ہے، جس میں کئی سالوں تک، کئی ڈیکیڈز تک ایک پرائیویٹ آئلینڈ پر معصوم گرلز کو ابیوز کیا جا رہا تھا. آپ سب واقف ہیں ایپسٹین فائلز میں. اینڈ وہ شخص جس کا نام سب سے زیادہ ایپسٹین فائلز میں آ رہا ہے وہ اس ملک کے اس ٹائم سٹنگ پریزیڈنٹ ہے. تو وہ شخص، پریزیڈنٹ اینڈ وہ ملک یہ کلیم کر رہا ہے کہ ایران میں جو خواتین ہیں ان کو بیسک رائٹس نہیں دیے جاتے، اور ہم تو بیسیکلی ایران کے عوام کے لیے ایک مسیحا. اینڈ دس از ون آف ریزن کہ ہم نے ایران کے اوپر اٹیک کیا ہے، تاکہ خواتین کو، گرلز کو، یعنی ایرانی عوام کو آزاد کروایا جا سکے، ان کو اپنے رائٹس دیے جا سکیں. چلیں، یو ایس اے کا یہ جو کلیم ہے اس کو ہم جسٹ فار دا ٹائم بینگ مان لیتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ ایرانی عوام کے لیے، ایرانی گرلز، ایرانی خواتین کے لیے، ان کی آزادی کے لیے یو ایس اے نے کون کون سے یہاں پر اسٹیپ لیے ہیں. تو 28 فروری 2026 کو یہ جنگ اسٹارٹ ہوتی ہے، جس میں یو ایس اے اور اسرائیل نے مل کر ایران کے اوپر اٹیک کی. اس کے بعد کیا ہوا کہ یو ایس اے نے سب سے پہلا جو اٹیک کیا وہ ایران میں ایک اسکول پر اٹیک کیا، جس میں 175 سے زیادہ معصوم گرلز کو شہید کیا گیا، جن کی ایج 60 سال سے لے کر 12 سال تک تھی. جب یو ایس اے سے پوچھا گیا کہ کیوں آپ نے ایک اسکول کو ہٹ کیا، تو انہوں نے یہ رسپانس دیا کہ بیسیکلی اس اسکول کو ایران نے خود ہٹ کیا ہے، اینڈ یو ایس اے کبھی بھی کسی بھی اسکول کو ٹارگیٹ نہیں بناتا ہے، اینڈ اس کے اوپر انویسٹیگیشن چل رہی ہے. بٹ ایویڈنس ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جس میزائل سے اسکول کو ہٹ کیا گیا وہ میزائل اسرائیل کے پاس بھی نہیں، وہ میزائل یو ایس اے کے پاس ہے، اینڈ چند یورپین کنٹریز کے پاس ہے. تو یہ شو کرتا ہے کہ یو ایس اے نے، وہ ملک، وہ کنٹری، وہ پریزیڈنٹ جو کہ ایرانی خواتین، ایرانی گرلز کی آزادی کی بات کر رہا ہے، انہوں نے سب سے پہلے اٹیک میں 175 معصوم گرلز کو شہید کیا گیا. تو یہ پہلا اسٹیپ تھا. تو یہاں پر یو ایس اے ایکسپوز ہو چکا ہے کہ وہ بات تو خواتین کی، گرلز کی آزادی کی کرتے ہیں، بٹ 175 سے زیادہ معصوم گرلز کو انہوں نے شہید کیا.
आगे बढ़ते हैं कि उन्होंने ईरानी अवाम की आज़ादी के लिए और कौन कौन से स्टेप लिए हैं। तो उसके बाद इजराइल ने ईरान में जो ऑयल फैसिलिटीज़ थी उनको टारगेट किया, जिसके बाद तेहरान में काले बादल छा गए। NWH की रिपोर्ट आती है कि ये जो ऑयल फैसिलिटीज़ को टारगेट किया गया है, इससे इन फ्यूचर ईरानी के जो बच्चे हैं, इन ईरान के जो बुजुर्ग लोग हैं, वो उनके लिए, उनकी सेहत के लिए ये खतरा बन सकता है। एंड ये भी क्लेम कर रहे हैं कि इन फ्यूचर इससे ईरानी अवाम को कैंसर भी हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखते हैं कि यूएसए एंड इजराइल ने मिलकर ईरानी अवाम की आज़ादी के लिए क्या किया है। तो यूएनए की रिपोर्ट है कि 28 फेब से लेकर आज तक एटलीस्ट 10 से ज़्यादा स्कूलों को हिट किया गया है, टारगेट किया गया है, 20 से ज़्यादा हॉस्पिटल को हिट किया गया है, टारगेट किया गया है। नाउ द क्वेश्चन इज कि आप तो ईरानी अवाम की आज़ादी की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पर में एक्चुअल में क्या कर रहे हैं आप मासूम गर्ल्स को शहीद कर रहे हैं, आप स्कूल्स को टारगेट कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स को टारगेट कर रहे हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ऑयल फैसिलिटीज़ को आप तबाह कर रहे हैं। इससे जो ज़्यादा तकलीफ है वो ईरानी अवाम को हो रही है, ईरानी गर्ल्स को हो रही है, ईरानी खवातीन को हो रही है। तो यहाँ पर यूएसए का डबल जो स्टैंडर्ड है वो एक्सपोज हो चुका है बिल्कुल, कि आप सबसे पहले अटैक से पहले बात तो यही करते थे कि ईरानी जो रिजीम है वो खवातीन को अपने राइट्स नहीं देती, बट आपने क्या किया, आपने तो मासूम गर्ल्स का, खवातीन का जो जीने का राइट है, जो राइट टू लाइफ है, वही आपने छीन लिया है। जो फिजा है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, आप उनको डेंजरस बना रहे हैं ताकि इन फ्यूचर जो ईरानी अवाम है वो सांस भी ना ले सके। सो दिस इज द रियलिटी, दिस इज द रियल फेस ऑफ यूएसए। तो वो बात तो इंसानी हकूक की करते हैं, बट अगर हम तारीख को देखें, तारीख को पढ़ें, तो सबसे ज्यादा जो शायद ह्यूमन राइट्स वायलेशन है वो यूएसए ने खुद कमिट की है। अगर यहाँ पर हम काउंट करें तो जापान के ऊपर एटम बम किसने गिराया? यूएसए ने गिराया। एक रिपोर्ट ये बताती है कि 9/11 के बाद, जो कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, यूएसए ने कई जंगें लड़ी हैं जिसमें 9,40,000 मासूम बेगुनाह शहरियों को शहीद किया गया है। अब किसी भी कंट्री का नाम ले ले, चाहे वो अफगानिस्तान हो, इराक हो, सीरिया, यमन, लिबनान, किसी भी कंट्री का नाम ले लें, वहाँ पर जो तबाही हुई है, वहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है, वहाँ पर जो इंसानों को मारा गया है, उसमें डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली यूएसए की इन्वॉल्वमेंट है। सो दिस इज द रियल फेस ऑफ यूएसए। अगर रिसेंटली एक एग्जांपल देखा जाए तो गजा में जिस तरह से इजराइल ने जेनोसाइड कमिट किया है, जिस तरह से मासूम बच्चों को वहाँ पर शहीद किया गया है, जिस तरह से गजा को मलबे का ढेर बनाया गया है, उस पूरे जेनोसाइड को एंडोर्स कौन कर रहा था? यूएसए कर रहा था। इजराइल को हथियार कौन प्रोवाइड कर रहा था? इजराइल को मॉनिटरी सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा था? यूएसए कर रहा था। जब भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इजराइल के खिलाफ कोई भी रेजोल्यूशन पास होता था, जेनोसाइड को खत्म करने के लिए कोई रेजोल्यूशन पास होता था, तो उसको वीटो कौन करता था? यूएसए वीटो करता था। सो दिस इज द रियल फेस ऑफ यूएसए, कि ये बात तो करते हैं इंसानी हुकूक की, बट सबसे ज्यादा जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है वो ये खुद कमिट करते हैं। थैंक यू सो मच।